بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان افیئر کو۔ آج اس کا لیکچر نمبر 9 ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجیس سروسز آف سر سید احمد خان۔ نو لیٹس موو آن انٹروڈکشن میں جو پہلا جو بات ہے نا وہ ہے ریلیجیس کنڈیشن آف مسلمانوں کی ریلیجیس کنڈیشن تب کیا تھی۔ دا مسلم آف انڈیا ور ڈینائڈ ریلیجیس فریڈم بیکاز دا ایکسٹریمسٹ ہندو اینڈ برٹش ایٹیچیوڈ۔ مسلمانوں کے نا جو ریلیجیس کنڈیشن تھے وہ بہت بری تھی، مطلب ان کو کسی قسم کی آزادی نہیں تھی۔ وہ نہ تو اپنی ٹیچنگز پرفارم کر سکتے تھے، نہ ہی ان کو اڈاپٹ کر سکتے تھے، کیونکہ ہندو اور انگریزوں نے نا ایک عجیب سا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا لیا ہوا تھا۔ آفٹر 1857 وارڈ آف انڈیپینڈنس کے بعد انہیں لگتا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ڈفرینٹ پالیسیز بنا دی تھی۔ انہوں نے جو مسلمانوں کی وہ جو کریکلم تھا جس میں مسلمان اپنی کیا تھی ریلیجیس جو ٹیچنگ تھی وہ پڑھاتے تھے وہ بھی انہوں نے چینج کر دی تھی۔ انہوں نے عجیب سا ایک رویہ بنا دیا، اس لیے مسلمانوں کو تب کسی قسم کی آزادی نہیں تھی کہ وہ پرفارم کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دا مسلم ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن فریلی اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ اینڈ بلیف۔ تو نہ ہی مسلمانوں کی تب ایسی پوزیشن تھی کہ وہ خود سے کیا کرے، آزادی کے ساتھ ان کو پرفارم کر سکے۔ ان دی ادر ہینڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ دا کرسچن مشنری ور ٹرننگ ہارڈ ٹو ریز اسلام ایز اے فیتھ اینڈ اے سسٹم۔ اور دوسری طرف جو کرسچن مشنری تھے نا وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کو نا ختم کر دیا جائے۔ ان کا یہ جو عقائد ہے نا، یہ بلیف جو ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے، ان کی زندگی سے ہی اس کو مٹا دے۔ تو ہر طرف اب کیا چل رہا تھا، ایسا ایک ایسا سین بنا ہوا تھا کہ ہر کوئی اسلام کے خلاف تھا، اور مسلمان جو تھے مسلمان بھی اسی میں پس رہے تھے کہ وہ نہ تو اپنی ٹیچنگ کو اڈاپٹ کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ ان کو پرفارم کر سکتے۔ تو یہ تب کے یہ حالات تھے۔ اس ٹائم میں کیا ہوا، پھر سر سید احمد خان آئے اور انہوں نے کیا شروع کر دی، اپنی ریلیجیس سروس اسٹارٹ کر دی۔ فرسٹ جو ریلیجیس سروس تھی وہ تھی ایسے آن لائف آف محمد۔ فرسٹ جو ان کی ریلیجیس سروس تھی انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے لکھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ ہی روٹ ایسے آن لائف آف محمد ان وچ ہی ریپلائڈ ٹو کرسچن رائٹر ہو روٹ آبجیکشنیبل بک آن لائف آف پرافٹ۔ تو ایک انگریز رائٹر تھا، اس نے کیا کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نا ایک بک لکھی تھی، اور اس میں نا ڈفرینٹ آبجیکشن اٹھائے تھے کہ ایسے ہے۔ تو پھر ان کا سر سید نے نا رپلائی کیا تھا، وہ بھی دلائل کے ساتھ۔ نیکسٹ جو ان کی ریلیجیس سروس تھی وہ تھی تفسیر قرآن۔ انٹرپریٹیشن آف ہولی قرآن کنسسٹ آف 7 والیوم۔ کیا تھا، سر سید نے 7 جلدوں پر مشتمل قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی، in which he explained the Quranic teaching in an easy and understandable manner۔ تو ان میں انہوں نے نا جو قرآنک ٹیچنگ تھی، جو اسلامک ٹیچنگ ہے، ان کو آسان اور ایک ایسے آسان لفظوں میں بیان کیا تھا تاکہ وہ ہمیں قابل سمجھ ہو۔ جو عام وہ تب کے لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے ہوئے، تو انہوں نے بالکل آسان لفظوں میں لکھی تھی کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ قرآن ہے کیا، قرآن میں کیا کیا ہے۔ دا ہولی قرآن ہیز بین انٹرپریٹڈ سائنٹیفکلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی تعلیمات جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا سائنٹیفک نظریات کے مطابق رکھتی ہے۔ جیسے کہ اب آج کل اگر دیکھا جائے تو سائنس آج جو چیز بات پروف کر رہی ہے وہ اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سر سید نے کہا کہ قرآن جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ نیکسٹ جو ان کی ریلیجیس سروس تھی وہ تھی خطبات احمدیہ، لیکچر آف سر سید ان وچ ہی ریپلائڈ آبجیکشن ریزڈ بائی ولیم مور ان ہز کنٹروورشل بک لائف آف محمد پیس بی اپان۔ کہتے ہیں یہ ایک لیکچر تھا، اس میں کیا تھا، انہوں نے نا اس میں بھی نا انہوں نے ایک تو ایسے بھی انہوں نے رپلائی کیا تھا، دوسرا کیا تھا اس خطبے میں نا انہوں نے رپلائی کیا تھا کس کو، ایک انگریز رائٹر تھا جس کا نام تھا ولیم مور، جس نے ایک بک لکھی تھی لائف آف محمد۔ اس نے عجیب سے اس نے نا کنٹروورشل قسم کے نا اب وہ باتیں کی تھی، تو پھر اعتراضات کیے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا، تو سر سید نے نا ان کو نا کیا تھا، دلائل کے ساتھ پروف کیا کہ یہ غلط باتیں کر رہا ہے ان اے ریزنیبل مینر۔ پھر ایز اے ریزلٹ آف دی پبلیکیشن آف خطبات احمدیہ برٹش گورنمنٹ اپالوجائز۔ تو پھر جب انہوں نے ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ جو اعتراضات کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو پھر اس کے بعد برٹش گورنمنٹ جو تھی نا اس نے اپالوجائز کیا تھا مسلمانوں سے۔ نیکسٹ جو ان کی ریلیجیس سروس تھی وہ تھی تفسیر بائبل۔
اب انہوں نے تفسیر، جیسے پہلے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی، پھر انہوں نے بائبل کی تفسیر بھی کی تھی. سر سید began stressing on the idea of pragmatic modernism and start advocacy for strong interfaith relation between Islam and Christianity. سب سے پہلے تو انہوں نے کیا اس میں بتایا کہ مسلمانوں اور کرسچن میں نا کیا سیم ہے. انہوں نے وہ حمایت کرتے تھے کہ جیسے ہم بھی خدا کو مانتے ہیں اور وہ بھی خدا کو ہی مانتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو ان کی کیا کی تھی، ان کی حمایت کی، ایڈوکیٹنگ مطلب ایڈوکیسی کی. تو ان کی حمایت کی کہ ہم میں اور کرسچنوں میں کیا کیا چیزیں سیم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج تو ڈسکس سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، اور انہوں نے پھر سملیرٹی اور جو ڈفرینس تھے نا ان کو بھی تفسیر بائبل میں بیان کیا تھا. نیکسٹ جو ان کی ریلیجس سروس ہے وہ ہے احکام توام اہل کتاب. سر سید احمد واز آسکڈ، اس سے پوچھا گیا if it is permissible for Muslim to take or eat food with Englishman or non-Muslim. اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ہم نان مسلم کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا رہے. تو سر سید روٹ اور ڈیٹیل ٹریٹیس انٹائٹل رسالہ احکام توام کتاب. تو سر سید نے کیا کیا کہ ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا رسالہ احکام توام. He based his argument on the verses of Quran and the traditions. The opinion of Judistan wrote that the Muslim could eat with British. تو سر سید نے نا ان کا جواب قرآن کریم، روایات اور فقہ کے مطابق پر دیا. انہوں نے کہا کہ جائز ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نان مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سر سید کی ریلیجس سروس ہی تھی نا، ہی ٹاک آن مینی ادر ایونٹس. انہوں نے بہت سے اور بھی ایونٹس پر، بہت سے واقعات پر بات کی تھی، جیسے سپلیٹ آف مون، معراج، اینجلز اینڈ جنت. ان کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی نا سر سید احمد خان نے نا ان سب موضوع پر، ان سب واقعات پر بات کی تھی کہ جنت کیا ہے، اینجلز کیا ہیں، معراج کا واقعہ کیا ہے، اور مون کا اور سپلیٹ آف مون جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، انگلی کی تھی تو وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اس پر بھی انہوں نے بات کی تھی. تو بیسیکلی سر سید نے نا مسلمانوں کے جو ریلیجس سروس، مسلمانوں کے لیے نا ریلیجس پر بات کریں تو انہوں نے بہت سی سروسز کی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو یہ حق دلایا تھا کہ وہ اپنی ٹیچنگ جو ہے نا، وہ اسلامک ٹیچنگ ہے نا، ان کو آزادی سے نا پرفارم کر سکتے ہیں. سو آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے. ہوپفلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.